انڈیا کا جب پہلا دورہ کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ کون کون سی خانقاہوں میں؟ انڈیا میں آگرہ، کانپور، اجمیر شریف اور یہ لکھنؤ شریف جی اور رامپور. جی رامپور میں خواجہ حسن صاحب کے یہاں وہاں گیا، شاہ مینا کے یہاں لکھنؤ گیا. دہلی میں مٹکا پیر خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ ان کے مزار پہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مزار پہ، اور اس کے علاوہ 5-6 اور ہوتے اولیاء کرام ان کے مزار پہ گئے دہلی میں. اور مراد آباد میں بھی 1-2 مزار تھے، وہاں بھی گئے. صحیح. اور یہ جو ہے کیا بولتے ہیں رامپور میں ہمارے دادا حضور کے علاوہ اور بھی کئی مزار تھے، وہاں بھی گئے. اور دیوا شریف گئے، دیوا شریف بارہ بنکی، وہاں عالم پناہ حضرت وارث علی شاہ ان کے مزار پہ گئے. اور ان کے ساتھ پورے دیوا شریف میں ہے قربان علی شاہ صاحب وارثی، ان کے والد گرامی سید قربان شاہ وارثی نہیں، سید قربان علی شاہ ان کے والد تھے، ان کے مزار پہ. اور بیدم شاہ وارثی کے مزار پہ گئے. اور اس کے علاوہ 10-12 اور وارثی تھے پیر، ان کے مزار پہ گئے. یہ فاقی میاں وارثی کے والد صاحب ہیں، کیا نام تھا ان کا، ان کے مزار پہ بھی گئے. حافظ پیری کے اس میں بھی گئے، جو بہت مشہور وہ ہے ان کا آستانہ حافظ پیری، وہاں بھی گئے. تو وارث علی شاہ صاحب کے عرس میں بھی گئے، ویسے بھی گئے، 2-3 مرتبہ گئے. تو 4:13 کے اوپر ان کا وہ ہوتا ہے پل، صبح 4:13، اور اوپر سے پیوڑا گلاب کی بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ بہت دورانی ہوتا ہے. وہاں پیلی چادر ہوتی ہے، رات کے وقت بھی زر چادر پڑتی ہے، اور زیادہ تر پیلی چادریں ہوتی ہیں، اور احرام بھی پیلے ہوتے ہیں. وہاں میری 300 احرام پوشوں سے ملاقات بھی ہوئی انڈیا کے، جو مختلف دور دراز سے آئے ہوئے تھے ماشاء اللہ. تو ابھی بھی دیو شریف سے اتنا تعلق ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریا بھائی آپ کے 2 واقعات عالم پناہ کے آپ کو یاد ہے. ایک تو واقعہ جو ہے نا عالم پناہ کا، میرے خالو جو تھے نا وہ ان کے رشتے دار تھے عالم پناہ کے خاندان کے، میرے سگے خالو، ان کے ایک ہی باپ کے اولاد ہیں. تو خالو کی جو والدہ تھیں سیدہ بی بی صغرا، میاں کہتے تھے، وہ لکڑی کی کھڑاؤں میں پہنتی تھیں اور احرام پہنتی تھیں، پیلا احرام. تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا مجھے کہ عالم پناہ کی دعوت کی، عالم پناہ سمجھ رہے وارث علی شاہ، ان کی دعوت ایک زمیندار نے کی جو ان کا مرید تھا. تو ان کے ساتھ یہ ان کے ہمارے خالو کے والد سید غیاث الدین اور ان کی والدہ سے صغرا وہ بھی تھی ساتھ میں، اور 11-12 اور بھی تھے لوگ. کہنے چلو بھائی، تو گاڑیوں میں بیٹھ کے وہاں سے 8-10 کلومیٹر گاؤں میں وہاں زمیندار کے وہاں گئے. زمیندار نے دعوت کی تو وہاں اس میں بہت سارے کھانے بنائے ہوتے، لیکن عالم پناہ کا کھانا جو تھا نا وہ اس کی بیسن کی روٹی اور ساگ ہوتا تھا، یا چٹنی ہوتی تھی پودینے، اس کی زیرے کی چٹنی، ہرے دھنے کی چٹنی، اس سے 2-4 نوالے کھاتے تھے، زیادہ نہیں کھاتے تھے. تو ایک باغ لگایا تھا آم کا، اس کے اندر بوٹے منگوائے تھے، اس نے قلمی پیبندی، اور وہ لگائے 1-1 گز کے، 2-2 گز کے، 1.5 گز کے جو ہوتے ہیں پیبندی بوٹے. وہ ایک بوٹا عالم پناہ نے لگایا، وہ کھودائی کر کے عالم پناہ کے ہاتھوں سے پانی دے دیا عالم پناہ نے. اس کے بعد چلے آئے، دوپہر کا کھانا مسور کی دال اور یہ وہ سب تمام، چاول سب کم. اس کے بعد عالم پناہ نے کھانے کے بعد کہتے ہیں کھانے کے دوران میں کہ ہماری طبیعت آم کھانے کو چاہ رہی ہے. تو سب نے کہا کہ حضور ابھی آم کا موسم تو ہے ہی نہیں، ابھی تو آم کا موسم نہیں ہے. تو پھر وہ مسکرا کے کہتے ہیں وہ زمیندار تھے کہ دیکھو تمہارے باغ میں شاید اللہ تعالیٰ نے آم بھیج دیو. تو دوسرے جو بیٹھے تھے کہنے دیکھتے کیا ہو جو عالم پناہ کہہ رہے ہیں، جاؤ فٹ باغ میں. وہ اٹھ کے گیا اس باغ میں، 2-3 پودے دیکھے، وہاں کوئی نہیں ملا، بڑے پودے بھی. آخر میں اس کو بتایا کہ اس نے عالم پناہ جو پودا لگایا ادھر گیا تو دیکھا 5 پکے ہوئے آم اس میں لٹک، وہ توڑ کے لایا خوشی کہنے حضور یہ اس میں تو پکے ہوئے آم. تو مسکرائے، آپ مسکرا کے کہنے ارے بھائی یہ 2 کے کاٹو، سب کو دو، ایک کاش جتنے بھی تھے 11-12-15 آدمی، سب کو ایک بڑی کاش سب کو آم کیا. تو یہ بے موسمی آم عالم پناہ نے کھلوائے.